نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 242 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ جب حضرت مہدی تشریف لائیں گے تو وہ کیا کام کریں گے، اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ قیامت کے قریب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، جو خانواد نبوت کے چشم و چراغ ہوں گے اور مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے۔ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے، اور ایک ایسے موقع پر جب کہ ملت میں انتشار ہوگا اور کسی قائد اور حاکم کی ضرورت ہوگی، لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیں گے، تو آپ وہاں سے مدینہ منورہ سے کسی طرح مکہ معظمہ پہنچ جائیں گے، لیکن وہاں پر بھی لوگ آپ کو تلاش کر لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور آپ امت کی قیادت فرمائیں گے۔ اور جو روایات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس زمانے میں عیسائیوں سے آپ کی جنگ ہوگی اور آپ اس کا مقابلہ کریں گے، اور بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ فتح و نصرت سے بھی نوازیں گے، اور آپ ہی کے زمانے میں دجال ظاہر ہوگا اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا نزول بھی ہوگا۔ یہ سب تفصیلات احادیث شریفہ میں موجود ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ جب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کا کیا کام ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں صحیح روایات موجود ہیں کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت زندہ آسمان پر تشریف فرما ہیں، ان کا نزول ہوگا شام کے علاقے میں، اور آپ نزول فرما کر شریعت محمدی کے مطابق حکومت فرمائیں گے اور احکامات جاری فرمائیں گے، کفر کے سب نشانات کو مٹا دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور دجال آپ کے ہاتھ سے قتل ہوگا، اور آپ کے ہاتھ پر سبھی اس زمانے کے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر آپ ہی کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اور آپ کی بد دعا سے یاجوج ماجوج سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ تفصیلات بھی صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ سوال کرتے ہیں یاجوج ماجوج صرف 2 آدمی ہیں یا پورا قبیلہ یا خاندان کا نام ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ پورا ایک طبقہ ہے انسانوں ہی کا، صرف 2 آدمی پر مشتمل نہیں ہے، لاکھوں لاکھ ہیں، اور ان کی نسبت انسانوں کے مقابلے میں بھی، یعنی عام انسانوں کے مقابلے میں بھی ایسی ہے جیسے کہ ایک طرف 1-2 آدمی اور دوسری طرف 999، اتنی بڑی تعداد میں ہیں یہ۔ بہرحال ان کی پوری حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ سوال کرتے ہیں قیامت کے قریب جب دابۃ الارض نکلے گا تو اس کا کیا کام ہوگا؟ حدیث شریف میں اس کے متعلق کیا رہنمائی ملتی ہے، بیان فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ قرآن کریم میں بھی دابۃ الارض کے نکلنے کا ذکر ہے اجمالی طور پر، اور متعدد احادیث شریفہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مکہ معظمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا، بہت تیزی سے پوری دنیا میں گھوم جائے گا،
ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، مومن کے چہرے کو روشن کر دے گا اور کافر کے چہرے پر انگوٹھی سے مہر لگا دے گا، اور اس کے بعد پوری دنیا میں مومن کافر سب الگ ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، اور یہ لوگوں سے بات بھی کرے گا، ہوگا دابہ چوپایا لیکن بات کرے گا لوگوں سے۔ قیامت کی آخری بالکل علامتوں میں سے ہے، اور یہ بھی ہے کہ جس دن سورج پچھم سے نکلے گا اسی دن دابۃ الارض بھی نکلے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب حدیث بیان کر رہے تھے کہ جس انسان کا نکاح ہو چکا ہو اس انسان کی پڑھی ہوئی 2 رکعت نماز بے نکاح انسان کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ افضل ہے، تو کیا یہ روایت صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت بالکل من گھڑت اور موضوع ہے، اور اس کے راویوں میں مجاشع ابن عمرو اور مسعود ابن عمرو انتہائی غیر معتبر راوی ہیں، اس روایت کو ہرگز بیان نہ کیا جائے۔ سوال کرتے ہیں آب حیات کیا ہے؟ کیا یہ دنیا میں کبھی موجود تھا اور اس وقت کہاں ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کوئی رہنمائی ملتی ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ آب حیات یعنی جس کو پینے سے آدمی کبھی نہ مرے، ہمیشہ زندہ رہے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ البتہ بعض تفسیری روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات نوش فرما لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو پوری تا قیامت زندگی نصیب ہوئی ہے، لیکن اس طرح کی روایتوں پر کوئی حتمی طور پر یقین نہیں کیا جا سکتا، اللہ ہی کو اس کا علم ہے، اور ہمیں ایسی چیزوں میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے جن کے جاننے نہ جاننے سے آخرت میں کسی کامیابی یا ناکامی پر کوئی مدار نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ کرامن کاتبین صرف 2 ہی فرشتے ہیں یا 2 سے زائد فرشتوں کا نام ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کرامن کاتبین جن فرشتوں کو کہا جاتا ہے یہ تو بے شمار ہیں، کیونکہ ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے دن میں اور 2 فرشتے رات میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ سارا ریکارڈ ہمارا تیار کر رہے ہیں۔ ان کو کرامن کاتبین قرآن پاک میں چونکہ ان الفاظ کے ساتھ ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ لکھنے والے معزز فرشتے ہیں، یہ ان کا کوئی الگ سے نام نہیں ہے بلکہ یہ ان کی صفت ہے، اور ان کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ آنگن میں کتے کثرت سے آنے کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی اور رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، جس گھر میں کتے آتے جاتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو ظاہر ہے کہ بے برکتی اور نحوست ہوگی، اس لیے گھروں میں کتوں کو آنے جانے سے روکنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں بازار میں جو دکان روڈ کے کنارے پر ہوتی ہیں، مثلا پھلوں کے جوس وغیرہ کی، تو وہاں کھڑے ہو کر جوس پینا شرعاً کیسا ہے جبکہ اس دکان والے کے پاس کرسی وغیرہ بھی نہ ہو؟ جواباً عرض ہے کہ اسے ناجائز تو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ بہتر نہیں ہے اور شرفاء کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ اگر جوس کی ضرورت ہو تو وہاں سے لے کر کے آ جائیں، گھر میں پی لیں، وہیں کھڑے کھڑے یا گاڑی میں بیٹھ کر کے پی لیں۔ کھڑے کھڑے کھانا پینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کھانے کھانے کے دوران گفتگو کرنا شرعاً کیسا ہے؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ بہت سے لوگ کھانے کے درمیان یا واجدو پڑھتے ہیں، تو اس کے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کھانے کے دوران ضروری گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، اور یہ جو یا واجدو پڑھنے کی بات کہی گئی ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، کسی بھی روایت وغیرہ میں ایسا کہیں نظر سے نہیں گزرا۔ سوال کر رہے ہیں کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، یعنی جو امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت پر
مضبوطی سے قائم ہو تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ اس سے کون سی سنت مراد ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس سے سنن ہدا مراد ہیں، اور یہ فضیلت اس شخص کے لیے ہے کہ جو ایسے زمانے میں سنت پر عمل کرے جبکہ اس سنت پر عمل کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہوں، مثلاً طعنہ سننا پڑتا ہو یا اور کوئی پریشانی پیش آتی ہو امت کے بگاڑ کی وجہ سے۔ تو ایسے موقع پر اگر آدمی سنت پر مضبوطی سے عمل کرے گا اور لوگوں کے لعن طعن کی پرواہ نہیں کرے گا تو ایسی شکل میں اسے یہ ثواب ملے گا۔ اور بعض روایت میں 100 شہید کا ذکر ہے، بعض میں 1 شہید کا ذکر ہے۔ تو عام حالات میں یہ فضیلت نہیں ہے، اسی سنت کے بارے میں ہے جس سنت پر عمل کرنا نفس پر شاق ہو۔ سوال کرتے ہیں ٹوپی پہن کر بستر پر لیٹنا یا سونا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، جیسے چاہیں آپ سر کھول کے بھی سو سکتے ہیں اور سر ڈھک کر کے بھی سو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ سوال ہے کہ مسواک کر کے پڑھی گئی نماز بغیر مسواک کے پڑھی گئی نماز سے 70 گنا افضل ہے، اس حدیث کی سندی حیثیت کی تحقیق مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث الصلاۃ بالسواک تفضل علی الصلاۃ بغیر سواک 70 ضعفاً، یعنی مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ حدیث سنداً ضعیف ہے لیکن موضوع اور من گھڑت نہیں ہے، لہذا فضائل میں قبول ہے۔ اور 70 ضعفاً سے یا تو واقعی 70 کا عدد ہی مراد ہے اور یا پھر کثرت مراد ہے، یعنی بہت فضیلت رکھتی ہے بغیر عدد کا لحاظ کیے ہوئے، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ سوال ہے کہ مؤذن کا اذان مکمل کرنے کے بعد اسی مائک سے درود شریف پڑھنا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں خود درود شریف شامل ہے، لیکن اسے مائک سے نہیں پڑھنا ہے، اسے آہستہ آواز سے پڑھنا ہے، اور اذان کے ساتھ اس کو شامل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر پیجامے کو ٹخنوں سے نیچے سستی لاپرواہی کی وجہ سے لٹکا ہوا رکھے یا لٹکا کر چھوڑے رکھے اور تکبر کی نیت نہ ہو تو کیا تب بھی گناہ ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ بالقصد اگر لٹکا کے رکھے تو بہرحال مکروہ ہے، لیکن اگر اوپر رکھنے کا اہتمام کرنے کے باوجود بے خیالی میں نیچے آ جائے تو جب خیال آ جائے تو اوپر کر لے، اسے لٹکا چھوڑے نہ رکھے۔ یہ لٹکا چھوڑے رکھنا جو ہے یہ کراہت سے بری نہیں ہوگا۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگ دعا میں یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے نماز تلاوت اور درود شریف وغیرہ جو پڑھی ہیں ان سب کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح تک یا روضہ مبارکہ تک پہنچا دے۔ تو کسی نے یہ اشکال کیا کہ نبی اکرم علیہ السلام کو تو ثواب کی ضرورت ہی نہیں، تو انہیں ثواب نہیں پہنچانا چاہیے، اس طرح سے کہنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ احناف کے نزدیک اور ہمارے علماء کے نزدیک جس طرح کسی کو ہدیہ پیش کیا جاتا ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس کو اس ہدیے کی ضرورت ہے یا نہیں، اور صرف اس لیے ہدیہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے یا اس کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، تو اسی اعتبار سے ثواب پیش کرتے ہوئے بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ ثواب کا محتاج ہے یا نہیں، بلکہ جیسے ہدیہ دینے میں خوشی اور خوش دلی پیش نظر ہوتی ہے اسی طرح ثواب پیش کرنے میں بھی یہ بات پیش نظر رکھی جائے گی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خود سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ ہر سال پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے
قربانی کیا کرتے تھے اور اس کا ثواب نبی اکرم علیہ السلام کو پہنچاتے تھے۔ اسی طرح سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے عمرے کیا کرتے تھے، لہٰذا کسی بھی عبادت کا ثواب نبی اکرم علیہ السلام کو پہنچانا اپنے لیے خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے، اس سے منع کرنا نہیں چاہیے۔ سوال ہے کہ ڈاکٹر حضرات مریض کو دیکھنے کے لیے جو فیس لیتے ہیں تو ان کا فیس لینا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فیس لے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک عمل کی اجرت ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ بائلر چکن پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں شک ہے کہ اس کو خنزیر کی چربی یا خون وغیرہ کھلایا جاتا ہے، تو اس کا کھانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ محض مشکوک غذا کی وجہ سے بائلر چکن کو حرام تو نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر کسی کو اس کے اوپر اطمینان نہ ہو تو نہ کھائے، لیکن اگر کوئی کھا رہا ہے تو منع بھی نہ کرے۔ کسی چیز کو اس وجہ سے حرام نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کوئی مشکوک چیز کھا لی ہے۔ ویسے بھی جب یہ غذا کھا لی جاتی ہے تو یہ ماہیت اس کی بدل جاتی ہے۔ سوال کر رہے ہیں کیا جمعرات کی نماز مغرب کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا سنت ہے اور اس کو التزام کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب کسی روایت میں آئی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ بات تو ہے کہ مغرب کی سنت میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے، کثرت سے یہ بات پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے، لیکن جمعرات کی تخصیص یہ کہیں ثابت نہیں۔ اسی طرح اس کا التزام اس کو واجب کے درجے میں بھی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ محض ایک سنت کے طور پر ہی اس کو عمل میں لایا جائے۔ سوال ہے کسی کو خواب میں سورج مغرب سے طلوع ہوتا نظر آئے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ یہ کسی بڑے فتنے کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے اور خواب دیکھنے والے کو اپنے احوال بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال ہے کیا قیامت کے دن ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھائے جائیں گے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح سے کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری، یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ ایسی باتیں حدیث کے طور پر ہرگز بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔